السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمیں یہ بات آپ حضرات سے کرتے ہوئے بے حد مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے اس چینل پر آپ حضرات کی خدمت میں قسط وار ویڈیوز پیش کیے جائیں گے۔ موضوع ایک ہوگا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی کے احوال اور اخناف اور ان کی اسلام کے لیے ایثار و قربانیاں، اور کیوں کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں داخل ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکمتوں کے پیش نظر متعدد نکاح فرمائے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد آپ سماعت کریں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے اور ان خوش نصیب خواتین کی تعداد کیا ہیں؟ اس سلسلے میں جن پر اس سب کا اتفاق ہے وہ 11 صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ ان میں سے 6 تو قبیلے قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں، جن کے آسمائے گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت حفصہ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت ام حبیبہ بنت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 5 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ باقی 4 کا تعلق قبیلے قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ 4 کے نام یہ ہیں: حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نام ان 10 شخصیتوں کے ہیں جو عرب قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایک غیر عربیہ تھیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ یہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا تعلق قبیلے بنی نظیر سے تھی۔ 11 میں سے 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی دار آخرت کو کوچ کر گئی تھیں، جبکہ بقیہ 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے بعد انتقال فرمایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار عالی وقار محبوب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے اور ان متعدد خواتین کو شرف جوزیت سے نوازا، ان میں سیاسی و قومی اور دینی حوالے سے بہت ساری حکمتیں پائی جاتی تھیں۔ معاذ اللہ کوئی نکاح کسی نفسانی جذبے اور خواہشات کی بنا پر ہرگز نہیں تھا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت کی بنا پر ہوا۔ کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر اور کچھ عورتوں کی خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے، کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و علم سے نڈھال تھی، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل فرما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی خواہش نفسی کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز بیوہ تھی۔ حالانکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی؟ مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا سب دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اور کیا وہی دین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔ یہاں ان نکاحوں کی برکت سے حاصل ہونے والے کثیر در کثیر فوائد
ان میں پائی جانے والی حکمتوں میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ حضرات بغور سماعت کریں, ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں. انشاءاللہ العزیز اپنے اسلاف کے زندگی کو پڑھ کر, ان کی زندگی کو سن کر, ان کے کردار کو اپنا کر ہی ہماری اور آپ کی بھلائی اور بہتری ہو سکتی ہے. ورنہ اگر ان چیزوں سے ہم روگردانی کریں گے, اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ ہم اپنائیں گے تو سوائے خسارہ کے کچھ ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. آگے دیکھیے, باتیں بہت ہی روشن مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. احکام شریعت کی تبلیغ و اشاعت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد نکاح فرمانے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ذریعے خصوصاً خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں احکام شریعت سے روشناس کیا جائے, کیونکہ اسلام دین کامل ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے, ہر گوشے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. اس تناظر میں بہت سی نسوانی پہلو ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہر کسی کے سامنے کھول کر بیان کرنے میں حیا مانے ہوتی ہے, لیکن شرعی نقطہ نظر سے ان کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ فرائض و واجبات, سنن و مستحبات کی بہتری طور پر بجا آوری ہو سکے. امت کے ان مسائل سے آگاہ ہونے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعدد عورتوں سے نکاح فرما کر ان کی تعلیم و تربیت کریں اور یہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اس علم سے بہرور کریں. اس طرح تبلیغ دین کا یہ فریضہ جلد از جلد انجام پذیر ہو. اس حوالے سے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت اہم رہا ہے. دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمات میں حاضر ہو کر شرعی احکام کا علم حاصل کرتی اور پیش آمدہ مسائل کا حل دریافت کرتی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہیں بتا دیتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں ایک عظیم دینی حکمت یہ تھی کہ ان سے ان احکام شریعہ کو عام کیا جائے جو انہی کے ذریعے سکھائے جا سکتے ہیں. جہاں پر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد نکاح فرمانے کے بہت ساری حکمتیں ہیں. یہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دور جاہلیت میں فروغ پائی ہوئی غلط رسومات کی کاٹ ہو اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. مثلا جاہلیت کے دستور کے مطابق منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی اور اصلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو عقد جوزیت میں قبول فرمانے سے جاہلیت کے اس دستور کا خاتمہ ہو گیا, کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طلاق یافتہ تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے اپنا بیٹا فرمایا تھا. بہرحال اس تمام صورتحال سے امت پر یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں اور دور جاہلیت کی وہ مذموم رسم مٹ گئی. باتیں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ العزیز قسط وار ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انتظار کریں کہ کون سی قسط میں کون سا ویڈیو آ رہا ہے اور کس ہستی کا بیان ہو رہا ہے. ان باتوں کو اپنے خیش و اقارب, رشتہ دار اور خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنے کے عادی بنے. انشاءاللہ العزیز اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں.